اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب کو خیریت سے ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے لیگل فارم آف بزنس آرگنائزیشن کی پہلی ٹائپ سول پروپرائٹرشپ کو ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم دوسرے ٹائپ پارٹنرشپ کو ڈسکس کریں گے. لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. Partnership is a relation between two persons or who have agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all. Is called partnership. Dear students, partnership سے مراد بزنس آرگنائزیشن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ کاروبار کے منافع کو آپس میں تقسیم کریں گے، مل کر اس کاروبار کو چلائیں گے، یا ان میں سے کوئی ایک نمائندہ بن کر اس کاروبار کو چلائے گا، تو اسے پارٹنرشپ کا نام ہے. جو سول پروپرائٹرشپ تھا اس کے اندر واحد آجر ہی کاروبار کا مالک بھی تھا اور کاروبار کو چلاتا بھی تھا. تو جس کی وجہ سے کاروبار کے جب وہ تمام معاملات خود دیکھ رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ نہیں بنتی. لیکن جب آپ کے دو لوگ ایک کاروبار کو چلائیں گے تو وہاں پہ ڈفرینس ان اوپینین کی بات سامنے آتی ہے. تو اس ڈفرینس ان اوپینین کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں ایک معاہدہ کر لیں جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ طے کر لی گئی. تو پارٹنرشپ کا بزنس اسی وقت شروع کیا جا سکتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کی انوالومنٹ کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوگا. تو فیچر آف پارٹنرشپ کے اندر پہلی جو فیچر ہے وہ کیا ہے؟ ایگریمنٹ ہے. کہ جو پارٹنرشپ کا بزنس ہے وہ وداؤٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ فارم نہیں کیا جا سکتا. پارٹنرشپ کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے. ہاں، یہ ضروری نہیں کہ وہ ایگریمنٹ ریٹن فارم میں ہو، وہ اورل بھی ہو سکتا ہے اور ریٹرن بھی ہو سکتا ہے. اگر پارٹیز آپس میں سمجھتی ہیں، پارٹنرز آپس میں سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی بہت اسٹرانگ ہے اور وہ ایک دوسرے کی بات کو اوبے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ آپس میں جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں وہ زبانی کر لیں اور کاروبار کو شروع کر دیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ایک حصہ دار یہ سمجھتا ہے کہ درمیان میں جھگڑے کے چانسز ہو سکتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو پھر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو آپ تحریری شکل میں دے دیں. تو پارٹنرز کے اوپر ہے کہ وہ ایگریمنٹ اورل کریں یا ریٹرن کریں. دوسری ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس رجسٹریشن. جو پارٹنرشپ بزنس ہے اس کی رجسٹریشن کمپلسری بائی لا نہیں ہے. اگر پارٹنرز چاہتے ہیں گورنمنٹ سے فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے تو وہ اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، ادروائز ضروری نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری جو فیچر ہے وہ ہے آپ کی نمبر آف پارٹنرز. پارٹنرشپ کے بزنس میں منیمم 2 پارٹنرز ہوں گے اور میکسیمم جو ہے وہ 20 ہوں گے. کہ بینکنگ بزنس کے اندر جو ہے وہ 10 کی ریکوائرمنٹ ہوگی. ٹرانسفریبلٹی آف شیئر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری پارٹنرشپ کے ایک فیچر بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بزنس کے اندر کوئی بھی حصہ دار اپنا حصہ باقی دوسرے حصہ داروں کی مرضی کے بغیر نہ ہی ٹرانسفر کر سکتا ہے اور نہ ہی سیل کر سکتا ہے. جب تک تمام حصہ دار رضامند نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ حصہ جو ہے وہ منتقل کرنا مشکل ہے. انلمیٹڈ لائبلٹی، انلمیٹڈ لائف. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس انلمیٹڈ جو ہے وہ لائبلٹی آئے گا. انلمیٹڈ لائبلٹی سے مراد ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جیسے ہم نے سول پروپرائٹرشپ میں پڑھا تھا کہ اگر بزنس جو ہے وہ اپنے واجبات بزنس کے ایسٹ سے پورا نہیں کر پاتا تو اس کی ذاتی جائیداد کو کیا کیا جائے گا؟ فروغ کر کے اس کو پورا کریں گے. پارٹنرشپ بزنس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اگر پارٹنرز اپنے حصے میں سے تمام واجبات پورا نہیں کر پاتے تو جو پارٹنرز اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنا جو ہے وہ واجبات پورے کر سکتے ہیں وہ ان انسالوینٹ پارٹنرز کے خسارے کو پورا کریں گے. اگر کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر ذاتی جائیداد کو فروغ کر کے اس خسارے کو پورا کریں گے. ایزی فارمیشن. بزنس کو رن کرنے کے لیے کسی قسم کے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو لہذا کاروبار کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے.
جب کاروبار کو شروع کرنا آسان ہے تو کاروبار کا خاتمہ بھی ایزی ہو سکتا ہے کہ بزنس کے پارٹنرز اگر یہ سمجھیں کہ بزنس کو جو ہے وہ مزید کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا، اس میں پریشانی ہوگی تو آپس میں ایگریمنٹ کر کے بزنس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک پارٹنر مر جاتا ہے، پاگل ہوتا ہے، دیوالی ہوتا ہے، تو بزنس کو ختم کرنا پڑتا ہے، جس سے کاروبار کی جو لائف ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ لارجر کیپٹل، یہ اسٹوڈنٹس یہ ایک پارٹنرشپ کی فیچر بھی ہے اور ساتھ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بزنس سول پروپرائٹرشپ کے اندر ایک شخص کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی، اب پارٹنرشپ بزنس کے اندر جو ہے وہ 20 پارٹنرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس سے کاروبار کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے۔ جب کاروبار کا سرمایہ بڑھے گا تو اس کے وسائل بھی بڑھیں گے، جس کی وجہ سے اسکلڈ پرسنس کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ اپنے خدمات، اپنے مشورے دے کے بزنس کو بوسٹ اپ کریں، اس کو پروفیٹیبل کریں۔ پارٹنرشپ کا کاروبار جو ہے اس کے اوپر پبلک کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ۔ اور آخری سیکریسی، کیونکہ بزنس کے تمام افیئرس پارٹنرز خود ہی چلا رہے ہیں، جو کہ اس کے انویسٹر بھی ہیں اور اس کے کنٹرولر بھی ہیں، تو تمام حصہ دار اس چیز کے اوپر جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بزنس کے جو راز ہیں وہ بزنس تک ہی محدود رہیں گے، کہیں اور بزنس کے راز کو نہیں کھولا جائے گا، جس سے رازداری قائم رہتی ہے اور بزنس جو ہے وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس یہ چیزہ پارٹنرشپ بزنس کے جو ہے وہ فیچر سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پارٹنرشپ بزنس کے ایگریمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میکسیمم شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔